بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج سے ہم تفسیر جلالین کی روشنی میں سورہ فرقان کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں، تفسیر جلالین کے اندر جو مین چیز فوکس کی جاتی ہے وہ اغراض مفسر کو بیان کیا جاتا ہے کہ مصنف علیہ رحمٰن نے، مفسر علیہ رحمٰن نے جو قرآن پاک کی یہ تفسیر کی ہے، یہ کس غرض کے تحت کی ہے، یہ تفسیر کرنے کا غرض کیا تھا۔ تو ہم اس کو بھی اپنے درس کے اندر فوکس کریں گے اور دوسری جو چیزیں ہیں ضمن آ جاتی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آیت پڑھیں گے، جو قرآن کی آیت ہے اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے، پھر اس کے درمیان، اس آیت کے درمیان جو الفاظ آتے ہیں، جو تفسیر آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم وہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ جو بریکٹ کے اندر ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات، الذی سے مراد ذات ترجمہ کریں گے یہاں پر، پاک ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو، جس نے نازل کیا فرقان کو۔ فرقان یہاں پر قرآن مجید کی صفت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے عبد پر، یا اپنے بندہ خاص پر۔ یہاں پر عبد کی معنی بندہ خاص ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح 15ویں پارے کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، تو وہاں پر بھی عبد ہی کا ترجمہ بندہ خاص کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی عبد ہی کا ترجمہ بندہ خاص کیا جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ خاص، لیکون کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر کا مرجع وہ عبد ہے، اور عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تاکہ وہ عبد، وہ بندہ عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے، خوف دلانے والا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ لے یکون، یہ وجہ ہے قرآن پاک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنے کی۔ تو اس کے تحت تفسیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تبارک الذی، تبارک کے بعد تعالی نکالا ہے، تعالی یہاں پر غرض مفسر ہوگی، یعنی تبارک کا معنی بتانا۔ تبارک کی معنی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تعالی کا مطلب بھی پاک ہے، تو تبارک کی تفسیر تعالی سے کی گئی، تو تعالی کی یہاں پر غرض مفسر ہوگی معنی بتانا، ٹھیک ہے۔ آگے الفرقان کے بعد القرآن نکالا، تو قرآن کے اندر الفرقان کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنا، یہ یہاں پر غرض مفسر ہوگا مراد بتانا کہ فرقان سے کیا مراد ہے، فرقان سے کون سی کتاب مراد ہے۔ تو آگے القرآن نکال کر بتایا کہ فرقان کی مراد، فرقان سے جو مقصد ہے وہ قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، ٹھیک ہے۔ یہ غرض مفسر ہو گیا مراد بتانا۔ آگے قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس کا غرض مفسر ہوگا قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ بتانا، کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ بتانا۔ کیوں قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے یا فرق کرتا ہے۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ انہو کا مرجع قرآن ہے، کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے،
قرآن نے بتایا کہ مسلمان مومن حق پر ہیں، کفار مشرکین وہ باطل پر ہیں۔ تو قرآن اس طرح حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آگے عبد ہی کے بعد محمدن نکالا، محمدن، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو تفسیر میں الفاظ آتے ہیں وہ آیت کی مطابق اس پر اعراب آتا ہے۔ اگر تفسیر کے اندر کوئی لفظ لایا جاتا ہے وہ جس کی وضاحت کے طور پر اس کو لایا گیا ہے تو اسی کے مطابق اس پر اعراب ہوگا۔ یہاں پر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، عبد کی معنی مرادی بتانا، عبد کی مراد بتانا، ٹھیک ہے۔ تو عبد پر چونکہ زیر ہے کیونکہ یہ علی کا مجرور ہے، علی حرف جار ہے اور عبد مجرور ہے، تو اس کی مراد یعنی محمدن لفظ محمد پر بھی زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر معنی مرادی بتانا ہوگا عبد کا۔ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کے بعد الانس والجن دون الملائک نکالا، تو یہاں پر عالمین سے مراد بتائی کہ عالمین سے کیا مراد ہے۔ عالمین کے اندر انس اور جن مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیے گئے، ٹھیک ہے۔ مبعوث ہونے کی دوسری بھی وجوہات تھی یہاں، لیکن یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ ڈرانے والی بیان کی گئی ہے۔ دون الملائکہ، فرشتوں کو ڈرانے کے لیے نازل نہیں کی گئی، کیونکہ فرشتوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، نافرمان صرف انسانوں اور جنوں میں ہوتے ہیں۔ آگے نکالا مخوفا من عذاب اللہ، نذیرن کی معنی بتائی کہ نذیرن سے کیا مراد ہے، نذیرن کا مطلب بتائیں۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا نذیرن کی معنی بتانا، مطلب بتانا۔ مخوفا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے خوف دلانے والے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے لوگوں کو خوف دلائیں، ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ الذی سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ تبارک الذی، الذی تھا نا پیچھے، تو اس کا عطف اسی پر ہوگا اور یہ بھی صفت بنے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات، جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ وخلق کل شیء، یہاں سے آیت کا پیچھے سے ربط ہے، بیچ میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ تفسیر ہے۔ ولم یتخذ، یہاں سے لے کر شریک فی الملک یہاں تک یہ تفسیر ہے۔ وخلق کل شیء یہ آیت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وخلق کل شیء، یہ پوری آیت کا حصہ ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر رکھا، برابر تقدیر پر رکھا، برابر بنایا، ٹھیک ہے۔ ولم یتخذ، ولدن سے تفسیر کر رہے ہیں، اور یہاں سے جو معنی، یہاں تفسیر جو ہوگی وہ وضاحت ہوگی کہ یہاں پر پیچھے جو مفہوم گزرا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، مفہوم بیان کرنا۔ ولم یتخذ ولدن ولم یکن لہ شریک،